تو وہ بات مجھے یاد رہی. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میں کیا کہوں کہ ہم کیوں دوسری دفعہ آ گئے کچھ ہی مہینوں میں، بلکہ شاید 8-9 مہینوں میں یہ دوسری وزٹ. اس کی 3 وجوہات. سب سے پہلی تو ایک بہت اہم وجہ ہے کہ فیصل آباد جو ایریا ہے اس کا ہماری ملک کی معیشت میں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ہے. تقریباً ہماری ایکسپورٹس میں 5 بلین تک یہاں سے ایکسپورٹس ہیں، جو کہ تقریباً ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس کا 1/5 20% حصہ. تو ظاہر ہے ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ایریا ہے، روزگار کے لیے اس طرح بہت اہم ایریا ہے، فارمل سیکٹر اور خاص کر انفارمل سیکٹر کے لیے بہت ہے. تو یہ تو ایک وجہ ہوگی. یہ وہی وجہ تھی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا. لیکن 2 اور وجوہات ہیں اور وہ پچھلی دفعہ نہیں تھی، اور یہی 2 وجوہات دوبارہ کھینچ کے ہمیں دی. پہلی وجہ ان دونوں میں سے یہ کہ جب ہمیں کووڈ کا سامنا کرنا پڑا اور جب اسٹیٹ بینک نے کوئی اسکیمز نکالی کہ جس سے روزگار بچایا جائے اور چیزیں کی جائیں، تو ہم نے پرو ایکٹیولی چیمبرز کے ساتھ تعاون قائم کرنے کی کوشش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کیونکہ ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں اور آپ جانتے ہیں بزنسز کو، تو آپ اس میں ہمارا ہاتھ بتائیں. اسٹیٹ بینک سے جس کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. تو اس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ فیصل آباد چیمبر سے جو ہمیں کوآپریشن ملی، اس کی وجہ سے یہاں سے بہت سارے لوگوں کے جو مسائل تھے وہ حل. اور یہ لازمی نہیں تھا کہ آپ وہ کوآپریشن دیتے، لیکن آپ نے وہ دی. اور یہ دوسری بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آنا چاہتے تھے یہاں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے آ کے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ فیصل آباد چیمبر سے جو ہمیں محبت نصیب ہوئی، جو خوش اسلوبی سے ہماری لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کافی سارے ایشوز تھے، آپ کی بڑی لمبی لسٹ تھی، ساری باتیں ہوئیں، لیکن جس طرح سے ہمیں محسوس ہوا کہ آپ لوگوں سے جو محبت اور خوش اسلوبی سے ہماری ڈسکشنز ہوئی، وہ نہ صرف مجھے، میرے سارے جو افسران ہیں ان سب کو یہ محسوس ہوا. اور اس لیے یہ جو 2 وجوہات ہیں، جو کوآپریشن آپ نے کی اور جو ہمیں آپ سے ویسے سپورٹ ملتا ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہاں. میں چاہوں گا کہ پہلے ہی آپ کا تعارف ہو جائے پراپرلی ہمارے جو سینئر افسران ہیں یہاں پہ، اور سب سے اہم ہماری نئی ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ کا تعارف کروانا چاہوں گا، جنہوں نے اسٹیٹ بینک ابھی کچھ ہی دن ہوئے جوائن کیا. میں چاہتا تھا کہ یہ جلد از جلد میرے ساتھ آئیں. سیما کامل صاحبہ کو آپ سب جانتے ہوں گے. یہ UBL بینک جو ہمارے ملک کا ایک تیسرا یا 2nd 3rd 4th لارجسٹ بینک ہے، اس کی پریزیڈنٹ تھی. اس سے پہلے حبیب بینک میں تھی اور 30 سال سے زیادہ ان کا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں ایکسپیرینس. اور میں یہ چاہتا تھا کہ بینکنگ سیکٹر سے ایک آؤٹسٹینڈنگ پروفیشنل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں بھی آئے ایز اے ڈپٹی گورنر. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو پرابلمز آتی ہیں بینکس، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک بینک کی پریزیڈنٹ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے ان مسئلوں کو حل کرنے کا سرا ملے. لیکن اس سے زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک میں بھی بینک سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی آئے گا تو ہم بھی ان سے چیزیں سیکھیں گے، کیونکہ اسٹیٹ بینک بہت اچھا ادارہ ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی. لیکن ساتھ ساتھ ہر ادارے کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور بہتر کرے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کافی سارے ایسے ہمیں سرے مل سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سیما صاحبہ نے اسٹیٹ بینک کو جوائن کیا، اور ان کے نیچے یہ ساری چیزیں آئیں گی جس کا آپ نے تذکرہ کیا، مثلاً SME فائنینسنگ،
اور ایگریکلچر فائنینسنگ فار ویمن، ہمارا ایجنڈا آن ڈیجیٹل پیمنٹس، فن ٹیک، یہ ساری چیزیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ ہماری ڈپٹی گورنر صاحبہ کا، کیونکہ ایس ایم ای خاص کر ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اور چیمبرز کے آپ کے بہت سارے ممبرز جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو ان سے آپ کا رابطہ رہنا چاہیے. یہ بھی آئیں گی اور آپ بھی ان سے ان ٹچ رہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں پہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اگر آپ ان کو کنونس کر لیں گے تو میں راستے میں رکاوٹ نہیں ہوں. سو یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ اب یو ہیو اے فوکل پرسن، اے پرسن ان چارج، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح کام ہوئے گا. ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، ان کا آپ کا ٹیم سے تعارف ہے. سمر صاحب وہی ہیں جو پہلے تھے، اور یہ سیما صاحبہ کے ساتھ کام کریں گے. اینڈ آپ سب سمر صاحب کو جانتے ہیں. میں سمر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے جس طرح اسکیموں پہ محنت کی، اور جس طرح اوور سی کیا، اور جس طرح پالیسیز میں چینجز لائے، جیسا جیسا ہمیں فیڈ بیک ملی انڈسٹری سے کہ اس کو ایسے بدل دیں، اسکیم کو ویسے بدل دیں، سمر صاحب فوراً سے پہلے ای میل کھڑک کر کے آ جاتی تھی. اور عموماً ایکچولی اگر ڈیلے ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ اپنا کام فوراً نکال دیتی. کبھی تو ایسے ہوئے دوران میٹنگ ای میل آئی ہے. دوران میٹنگ ای میل آئی. اشرف صاحب ہمارے ایم ڈی بی ایس سی، ماشاء اللہ این آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر آف دا اسٹیٹ بینک ود دا کریئر آف 30 ایئرس اینڈ اے ڈائیورسفائڈ کریئر. انہوں نے بینکنگ سائڈ پہ کام کیا ہوا ہے، بی ایس سی سائڈ پہ کام کیا ہوا ہے. تو ہی از امنگسٹ آر فیو آفیسرز جن کا بہت ہی ویل راؤنڈیڈ ایکسپیرینس ہے. اینڈ لائک سمر صاحب وی آر فارچونیٹ دیٹ اسٹیٹ بینک ہیز سچ آفیشلز. آور چیف مینیجر آف فیصل آباد اینڈ آف کورس رانا عقیل، جس کے بغیر آپ کا تو ان سے خاص ہے. تو میں آپ سب کا ہمارے افسران سے تعارف کرانا چاہتا تھا. بہت ہی مختصر طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ کووڈ جب آیا تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ظاہر ہے آپ کو پریشانیاں تھیں، ہمیں بھی بہت پریشانیاں تھیں. اور ہمیں پریشانیاں یہ تھیں کہ اس پہ رسپانس کیسا دینا، سپورٹ کیسی کرنی ہے انڈسٹری. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک سیکٹر میں ایک ایسا ماحول ہے اور ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ نئی چیزیں کریں. یہ پبلک سیکٹر کی یہ خاص کوالٹی ہے کہ آپ کو ڈسکریج کرتا ہے رسک نہ لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کوئی نئی کام کرنے کی کوشش کی اور اس میں کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو آپ کو مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں. رائٹ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اداروں میں فیصلے نہیں ہوتے، اور اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ رسکس ہوتی. لیکن ہم نے جب کووڈ کا ماحول دیکھا، میں مارچ کی بات کروں گا، اور دیکھا کہ ساری دنیا میں ایک فیئر بیٹھ گیا. یہاں پہ ہمارے جو بزنس مین، ہمارے ایکسپورٹرز، جو ان کی پریشانیاں تھیں، اسٹیٹ بینک میں ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اس پہ ایک بولڈ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک یہ ایکسپرٹیز بینکرز کی ہی ہے کہ کس بوروور کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ فیصلہ بینک کا ہوگا، لیکن ایک پریزمپشن ہے کہ جو آئے گا اس کو سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی. اگر بینک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں دینی، وہ کر سکتے ہیں. صرف ہم نے یہ ریکوائرمنٹ ڈالی کہ بینک کو ہمیں رپورٹ کرنا ہوگا جب انہوں نے کسی کو ڈکلائن. اس مورل سویژن سے اور رپورٹنگ سے ایک میسج جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن میں لیکوڈیٹی یہ چاہیے. اور جہاں کہیں کوئی ایسا بوروور ہو جو پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا، ظاہر ہے اگر وہ پہلے سے ہی کمزور تھا تو ایک کمزور بوروور کو اور قرضہ دینا بھی مناسب نہیں.
تو اس اسکیم میں جو پرنسپل ایکسٹینڈ ہوئی 640 ارب روپے جو ہیں یہ ایکسٹینڈ ہوئی، ورنہ یہ 640 ارب ہو سکتا تھا کہ بزنسز اور ہاؤس ہولڈس کو دینے پڑے. اور اس اماؤنٹ میں جو ایک بہت بڑا حصہ بائی بورور ہے چھوٹے بورورز، مائکرو انسٹیٹیوشنز کی جو اس میں شیئر ہے وہ کتنا ہے سمر صاحب پرنسپل؟ نمبر آف بورورز کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 90% اس کے بینیفیشریز مائکرو بورورز تھے، مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے بورورز تھے. اماؤنٹس میں ظاہر ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بورورز جو ہیں ان کا زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں کی تعداد سے دیکھیں تو 90% اس میں چھوٹے لوگ جن کی ورنہ پرنسپل پیمنٹس آ رہی تھی جو ایکسٹینڈ ہوئی. لیکن نہ صرف یہ پرنسپل پیمنٹس تھیں، اس کے ساتھ مارک اپ کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ یہ اسکیم صرف پرنسپل کو ایکسٹینڈ کر رہی. تو پھر یہ سوال ہوا کہ مارک اپ کے ساتھ کیا کیا جائے. اب ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مارک اپ پہ بھی ایسے ہو، کیونکہ اگر یہ مارک اپ پہ ہوتا ہے تو بینکس کو اپنے کیش فلو کی پرابلمس آئی، کیونکہ انہوں نے ڈپازیٹرز کو بھی انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ انسینٹیو ان کو دینا چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسے بورورز ہیں جو کہ سالونٹ ہیں، وائبل ہیں، جن کی بزنس کووڈ کے بعد دوبارہ چل پڑے گی، اگر بینک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مارک اپ کی ریسٹرکچرنگ وہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے اس کو یہ ریگولیٹری انسینٹیو دیا کہ اگر وہ کر لے گا ایگریمنٹ تو اس پہ جو لون کی کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ ہونی ہے وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ، اور جو پیریڈ ہوتا ہے پیمنٹ کا جس کے بعد لون ECIB چلا جاتا ہے اور نان پرفارمنگ سمجھا جاتا ہے، اس کو 90 ڈیز سے 180 ڈیز کر دیا گیا، ڈبل کر دیا، تاکہ وقت بھی ہو لوگوں کے پاس. کووڈ کا زمانہ تھا، کوئی کسی کو ملتا بھی نہیں تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ 180 دن ہوں لوگوں کے پاس، وہ بینکس کے پاس جائیں اور اپنا مارک اپ اگر ریسٹرکچر کرنا ہے کریں. اور اس میں بینکس کا انسینٹیو اس لیے تھا کیونکہ ایک دفعہ لون جب کلاسیفائی ہو جائے تو پھر بینک کا انسینٹیو کم ہو جاتا ہے کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ کرے. اس کے تحت 170 ارب روپے کی مارک اپ کی ریسٹرکچرنگ ہوئی. اس کے بعد روزگار اسکیم، یہ وہ اسکیم تھی کہ اگر کوئی بزنس کو 3 مہینے تک ان کا روزگار برقرار رکھتی تو ان کو ایک سستے انٹرسٹ ریٹ پہ 3% پہ بینک قرضہ دے. یہ ہم نے اس لیے انٹروڈیوس کی تھی کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ جو لوگ جن کے وسائل ہیں وہ کووڈ میں تو پھر بھی شاید گزر جائیں گے، لیکن جو فیکٹری میں کام کرنے والا ہے جس کی اپنی سیونگز پولز نہیں ہیں اس پہ بہت برڈن آئے. ہمارے پاس چینل بینکس کا ہی ہوتا ہے ری فائنانس اسکیمز کے کہ ان کے تھرو ہم کوئی اسکیم چلائیں. تو روزگار اسکیم کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کا روزگار بچایا جائے، سستا قرضہ دے کے کہ 3 مہینے کی تنخواہ آپ کو اس انٹرسٹ ریٹ پہ مل جائے گی. ان ساری اسکیموں کو جب ہم نے انٹروڈیوس کیا، ان میں ساتھ ساتھ جب ہمیں فیڈ بیک ملی آپ جیسے بھائیوں سے اوروں سے، تو ہم اس میں تبدیلیاں بھی لاتے گئے. روزگار پہلے 3 مہینے کی تھی، پھر 6 مہینے ہو، اور اس کو پھر چلانے کے لیے ہم نے آپ سے رابطہ قائم کیا، باقی لوگوں سے رابطہ قائم کیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ شاید اس کو چلانے میں بینکس سے کوئی دقت آئے. اسی لیے نہ صرف ہم نے رپورٹیں لی بینکوں سے کہ ہر ہفتے کتنے اپروو کر رہے ہیں، کتنے ریجیکٹ کر رہے ہیں، ہم نے وہ چھاپنا بھی شروع کر دیا کہ آپ جا کے دیکھ لیں وہ کون سے بینکس ہیں جو اس اسکیم کو زیادہ چلا رہے ہیں. تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لیں گے کہ بائی بینک ہم نے ایکسیپٹنس ریشو پبلش کیا ہوا ہے کہ کچھ بینکس جو ہیں
وہ کتنی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور کچھ بینکس تقریباً ساریوں کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بینکنگ سیکٹر میں کمپٹیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہو۔ تو آپ ان بینکس کے پاس جائیں جہاں پہ یہ اسکیم زیادہ چل رہی ہے۔ اس اسکیم میں 180 بلین ارب کے اپروولز ہیں، کہ اپروولز ہو چکے ہیں، اور اس کی ڈسبرسمنٹ کو کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسک کھڑے کیے اور اپنا ایک نیٹ ورک بنایا کہ جس سے ہم لوگوں کے جو بورور ہے اس کے مسائل کو ایڈریس کریں۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، اس سے جو ٹوٹل لیکوڈیٹی پہ امپیکٹ آیا وہ 1,500 ارب روپے بنتا۔ یہ وہ 1,500 ارب ہیں جو ورنہ لوگوں کے کیش فلوز میں سے نکلتے، اور یہ ان اسکیموں کی وجہ سے اس کی بچت ہوئی۔ تو میں چاہتا تھا کہ ایک آپ کو ہولسٹک ویو دی جائے کہ جب کووڈ آیا، اسٹیٹ بینک میں یہ ہماری تھنکنگ تھی کہ ہمیں بہت ہی جلدی اس پہ رسپانس دینا ہے، اور ایک جو ہے مضبوط رسپانس دینا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز، وہ یہ ہے کہ ہمارے کووڈ کے کیسز کم ہوئے، اور سب سے پہلے یہ ایک پبلک ہیلتھ کرائسس، اکنامک کرائسس بعد میں آتا ہے، اور اس لیے آئی تھنک ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ حکومت نے جس طرح کووڈ کے کیسز پہ قابو پایا، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج جو لوگوں کا تھوڑا مورائل بوسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح حکومت نے اس پہ کام کیا۔ ہمارے جو ساتھ والا ملک ہے اس میں آپ دیکھیں کووڈ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ملکوں میں دیکھ لیں، ایڈوانسڈ اکانومیز میں دیکھ لیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اکانومی کے لحاظ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نان ہاسپٹیلٹی سیکٹرز ہیں ان میں کافی ریکوری ہوئی، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں اور ہوئی۔ اور ایک اسکیم جو کہ ہم نے انٹروڈیوس کی، جس کا شاید آپ جانتے ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جان جائیں اور اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس اسکیم پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور وہ ایک ایسی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ جب وہ نزدیک آئے گی اور اگر آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو وہ میں نہیں کر سکتا۔ اس اسکیم کا نام ہے ٹرف، ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی۔ آپ صاحب LTFF کو جانتے ہوں گے۔ جب کووڈ آیا تو ہم نے یہ اسکیم نکالی، جو آسان طریقے سے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ LTFF کو ہم نے ہر سیکٹر کے لیے کھول دیا 1 سال کے لیے۔ 30 مارچ سے پہلے اگر آپ LC کھولتے ہیں، ابھی 6 مہینے ہیں 30 مارچ میں، اگر آپ LC کھولتے ہیں تو آپ کو ٹرف کے تھرو میکسیمم بینک سے 5% پہ لانگ ٹرم فائنینسنگ ملے گی۔ جس مرضی سیکٹر میں آپ نے یا تو نیا پروجیکٹ لگانا ہے یا ایگزسٹنگ پروجیکٹ کی ماڈرنائزیشن کرنی ہے، جس کو BMR کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسکیم ہے 5% میکسیمم انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم بینک کو قرضہ دے رہے ہیں 1% پہ۔ تو اگر آپ کی بیلنس شیٹ ایسی ہے کہ آپ بینکوں کو آپس میں کمپیٹ کروا سکتے ہیں، تو بہت سارے ایسے بورورز ہیں جو ٹرف کو 2% پہ لے رہے ہیں یا اس سے بھی کم لے رہے ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں یہ سن کے، اس لیے شاید آپ یہ اسکیم جانتے ہیں، 2% پہ لے رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہم اس لیے لائے تھے، ایڈورٹائز کریں اسے۔ اس کو ہم نے تو ایڈورٹائز کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی ویب سائٹ پہ بھی سب کچھ لگایا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں اور جلد از جلد کریں،
کیونکہ 30 مارچ کے بعد یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے گی. ہماری تاریخ میں شاید پتہ نہیں کبھی ایسی اسکیم آئی ہو, اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہم پہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, تو اشارے میں آپ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے بات آگے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے گی, اس لیے اس کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں. اب میں چاہوں گا کہ ایک اور ایریا جو بڑا اہم ہے آپ سب کے لیے, وہ ہے سیک یونٹس کا, اور یہاں پہ خاص کر یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. کراچی میں میٹنگ بھی ہے اس کی. کل اس کی کراچی میں میٹنگ ہے جو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میرے کچھ افسران ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عموماً کمرشل ڈسپیوٹس میں نہیں پڑھتے, لیکن یہ جو آپ سے لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اسپیشل ایک ہم یہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں. کمرشل ٹرمز میں پھر بھی اسٹیٹ بینک کوئی ویو نہیں لیتا, اور نہ اس کو لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک پبلک آرگنائزیشن ہے, لیکن فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. کل یہ میٹنگ ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ ہماری ڈیپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ کچھ پوائنٹس بھی آپ سے شیئر کریں, اور جو ایس ایم ای وغیرہ سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں جس پہ رانا صاحب نے کچھ ذکر کیا, اس پہ بھی اگر چاہیں تو تھوڑا سا آپ کو بتائیں. لیکن خاص کر یہ جو سیک یونٹس کا ہے, میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ کچھ ایسے سیک یونٹس ہیں جن کا جو سلسلہ سالوں سال سے چل رہا ہے, اور میں یہ 15 سال سے, اور میں یہ مجھے خیال آتا ہے کہ میرے ٹینیور میں آیا یہ سلسلہ ختم ہوئے گا کہ نہیں, کہ یہ چلتا ہی رہے گا. مجھے امید ہے کہ یہ ختم ہوئے گا انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ سیما صاحبہ آپ کو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سیک یونٹس ریوائیو کیے جائیں. اب اس میں نہیں جانا چاہوں گی کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ بینکوں کی طرف سے ہو سکتی ہیں, کچھ بزنس مین کی طرف ہیں, اور کچھ باہر سے چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کوئی چیز کر لی ہو, جو ایک پلان ہوا ہو وہ نہ چلا ہو, کوئی بائر کی پرابلم ہو گئی ہو, کچھ انویسٹمنٹ کی پرابلم ہو گئی ہو. سو اسٹیٹ بینک نارملی جیسے گورنر صاحب نے فرمایا اس میں انٹروین نہیں کرتا کیونکہ یہ بینکوں کا معاملہ ہے, مگر ہمارے لیے اسٹیٹ بینک میں اور ملک کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سیک یونٹ ریوائیو کیے جائیں. اس سے سیک یونٹس کے اونرز کو تو خیر ہوگا فائدہ, مگر اکانومی کو بھی ایک جمپ سٹارٹ ملے گا, کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تقریباً ایکسپورٹرز کے 20% یونٹ ابھی سکھ ہیں, اور کافی سارے یہ فیصل آباد میں بھی ہیں, اور میں ان کو جانتی بھی ہوں کیونکہ میرا کافی ان سے تعلق بھی رہا ہے. تو یہ ہم نے سوچا کہ اب ہم انٹروین تو نہیں کر سکتے, ہم بینکس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب دونوں پارٹیاں بیٹھیں, یہ بینک بھی اور بورور بھی, تو ہم اس کو آبزرو کریں تاکہ ہم کچھ اس میں دیکھ سکیں کہ دونوں سائڈز ریزنیبل بات کر رہی ہیں. کیونکہ میں بینکنگ میں رہی ہوں, یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی بینک چاہتا نہیں ہے کہ کوئی یونٹ سکھ ہو, کوئی چاہتا یہ بھی نہیں ہے کہ لٹیگیشن میں جایا جائے, کیونکہ نہ اس میں بورور کا فائدہ ہے نہ بینک کا فائدہ ہے. تو اور مگر ایک چیز جو بینک ضرور چاہتا ہے کہ اگر ایک لون میں پرابلم آئی ہے تو دونوں طرف سے کچھ کمپرومائز ہو, تو جو بورور ہے وہ بھی اپنا کچھ تھوڑا بہت پیسہ لگائے اور بینک بھی آگے بڑھے. اور جو پیچھے معاملات پھنسے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں لٹیگیشن میں ہیں, کوئی چیزیں کچھ سٹریس بھی آ جاتا ہے, کوئی غصہ بھی آ جاتا ہے, دونوں طرف سے آپ کو معلوم ہی ہے. سو ہم چاہیں گے کہ وہ چیزیں اب پیچھے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی واسطے جب اسٹیٹ بینک وہاں بیٹھا ہوگا تو یہ جو پرانے اختلافات وغیرہ ہیں کریں گے کہ کم ہو. ظاہر ہے ان دا اینڈ جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ بینک لے کرے گا اور بورور کرے گا, مگر ہمارا یہ رول ہوگا کہ ہم کوشش کریں کہ جو فاصلہ ہے بینک اور بورور کے درمیان اس کو ہم تھوڑا کم کریں. سو ہوپ فلی اگر یہ چیز چلی تھوڑی تو مجھے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ ان میٹنگز میں آئیں تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ بینک کے مائنڈ میں کیا ہے, اور ہم بینکوں سے کہیں گے کہ وہ سوچیں کہ آپ کے پیروں میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. تو اگر یہ دونوں طرف
قریب آنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملے حل ہو سکیں گے۔ ایس ایم ای کے معاملے میں ایک تو میں نے آپ سب کو ایک بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ نے فوکس گروپس آف ویمن اور انسینٹیو آف ویمن آپ لوگوں نے بہت بڑھایا۔ یہ ایک بہت پسماندہ سیکٹر ہے اور مجھے اس سے دیکھ کے خاص خوشی ہوئی ہے۔ سو یہ کیونکہ فیصل آباد میں اس نے بہت آگے بڑھے ہیں تو اس میں تو میں چاہوں گی کہ میں پھر آؤں اور ان خواتین سے ملوں بھی تاکہ ان کی انکریجمنٹ بھی ہو اور ان کے معاملات میں سنوں بھی۔ تو یہ ایس ایم ای کا حصہ بھی ہیں اور ان کو تو ہمیں ضرور انکریج کرنا ہے۔ اور ایس ایم ای کے لحاظ سے آئی تھنک سب جگہ ہم سب پتہ ہے کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ ہر ملک کی اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سو جو ان کے مسائل ہوں گے، بہت سارے اسٹیٹ بینک کے فیسیلیٹیشنز ہیں، اسکیمز ہیں، شاید ان کی سب کو معلوم نہیں ہوگا، تو یہ بھی ہماری کوشش ہوگی۔ اور اگر میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل رہوں گی، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو سو پلیز آپ بلا کسی خیال کے آپ پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ سو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آن لائن ہو اور آٹومیٹک، میں چاہوں گا کہ اشرف صاحب اس کا ذرا آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کی ابھی فارمل لانچ ہوئے گی اور اس کے بعد میں درخواست کروں گا کہ سمر صاحب تھوڑا سا تذکرہ کریں ان سکیموں کا جس میں ابھی بھی بڑا سکوپ ہے استعمال کرنے کا اور وہ فلی طور پہ استعمال نہیں ہو رہی، اور جو باقی پوائنٹس جو ہیں ایس ایم ای کے لحاظ سے اور ایریاز کے لحاظ سے، کیونکہ سمر صاحب اس کے چیمپئن ہیں اسٹیٹ بینک میں، اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں۔ تو اشرف صاحب پہلے جو ہمارا جو نیا سسٹم ایس ایم ای کے لیے کی مدد کے لیے جو ہے وہ ذرا پلیز بتائیے۔ شکریہ صاحب۔ اور جس طرح اس میں آپ جو لونز دیتے ہیں نا، اس میں مینڈیٹری شپ ڈال دیں کہ بندہ چیمبر کا ممبر بھی ہو۔ پرسنٹ کا کنسیپٹ لیا کہ بینک کا فوکل پرسنٹ ہو اور ہمارے 16 آفس کے چیف مینیجر فوکل پرسن ہو۔ یہ پہلا کنسیپٹ تھا۔ میں 31واں سال ہے اسٹیٹ بینک میں، پہلے اس طرح فیسیلیٹنگ رول نہیں تھا، اور اس میں پھر چیمبر کا رول دلایا گیا۔ اور آپ کے چیمبر سے اگر میں کہوں 500 سے زیادہ کال کی گئی ممبر اور ایسوسیشن ممبرز کو، اور سر اس میں آپ کے یہاں جو فیصل آباد آفس نے 5 ارب روپے کا قرضہ تقسیم کیا روزگار اسکیم میں، جس میں اراؤنڈ 50,000 لوگوں کا روزگار سیو کیا سر انڈر دی روزگار اسکیم۔ اور میرا اور رانا صاحب کا تو ڈے بائی ڈے رہتا تھا، اور جو بھی لون ایسے لون جو کہ انکار کر چکا تھا بینک، اپلیکیشن میں ڈکلائن کر گیا تھا، وہ اپلیکیشن دوبارہ گئی، ہم نے فالو اپ کیا، وہ کیا۔ اسی کنسیپٹ کو اور اسی تمام چیز کو گورنر صاحب نے، کیونکہ ہمارے یہاں آٹوموشن کیا جائے کہ دیکھیں 5 ملین ٹوٹل ایس ایم ایز ہیں، صرف 1,80,000 بارورس ہیں، تو بہت بڑا اسکوپ ہے۔ اور پھر اس میں ڈیجیٹل ایس ایم ای پورٹل بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد لانچنگ ہوگی اس کی۔ ایس ایم ای پورٹل کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی بارور جس کو ایس ایم ای لون لینے میں کسی قسم کی دقت یا پریشانی آ رہی ہے، وہی فوکل پرسن ہوں گے، اس میں وہ اپنا لاگ ان کر کے بڑا آسان ہوگا، جائے گا ہمارے ویب سائٹ پہ، وہ پورٹل میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائے گا، اپنا موبائل نمبر یا اپنا ای میل نمبر دے دے گا، اور وہ پورٹل پہ جا کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کر دے گا، کون سا بینک ہے، کیا ہے، کون سی برانچ ہے، کتنا لون لیا اور کمپلینٹ کیا ہے۔ اور ہر بینک کا ایک فوکل پرسن ہوگا ریجن میں، وہ کمپلینٹ اس کے بعد جائے گی اور ساتھ کے ساتھ چیف مینیجر کے پاس جائے گی، سمر صاحب اور میرے پاس بھی آئے گی۔ گورنر صاحب کو ویکلی رپورٹنگ میکنزم ہوگا تاکہ ہماری پرفارمنس دیکھتے ہیں، جس طرح روزگار میں ہر ویک ای میل جاتی ہے، اور گورنر صاحب کی رات 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے ہمارے بھیجتے ایک لمبا چوڑا اس کے پر کوجز کا وہ آتا ہے جو پھر ہم ارلی مارننگ ان کو رسپانس کرتے ہیں۔ تو اس پورٹل کا یہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کوئی بینکوں کو ہمارے ریجنل مینیجر، ہم کل ان سے مل بھی رہے ہیں، کل چیمبر سے دوبارہ ایک دوسری چیز پہ ملیں گے، وہ تو ہم انشور کریں گے ود ان دا ٹائم لائن جو 15 ڈیز پرسکرائب ہیں ہمارے ایس ایم ای کے، سمر صاحب نے بڑے ایس او پی بنائے، اس کے اندر بینک اس پہ ایکشن لے، دقت نہ ہو تو ہم بارور کو بھی فالو کرتے ہیں۔ گورنر صاحب کچھ بارور تو ناراض ہو گئے کہ آپ کتنی مرتبہ فون کر رہے ہیں، بینک ناراض ہو جائے گا کہ آپ بینک کو اتنا پریشرائز کر رہے ہیں کہ مجھے لون دے، کہنے لگا آپ پلیز اب اتنی کال نہیں کریں۔ تو ایک یہ برج کا کام کرے گا فیسلیٹنگ، اور یہ ایک ڈیجیٹل ہوگا جس میں اچھا، اور بینک کے کس لیول پہ جائے گا کہ ایک بارور کا لون ہے، بینک کے ایس سی وی پی نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ جو اس کا ہیڈ ہوگا ادھر آئے گا۔
تو یہ میکانزم ٹوٹل آٹومیٹڈ ہوگا اور بارور کو پوری ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ فیسلٹی ہوگی. جس طرح کہ ہمارے فارن ایکسچینج میں اب تمام آپ کا فارن ایکسچینج کی اپروول آن لائن جاتی. آپ کسی وقت ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ کو امیڈیٹ ای میل آتی ہے, آپ کا کیس آ گیا, آپ کا کیس انڈر پروسیس ہے, آپ کا کیس اپروو ہو گیا, آپ کا کیس ڈکلائن ہو گیا یا ڈسکرپنٹ ہے بینک کو چلا گیا. تو آپ اپنا جب بھی اپنا اس کے اندر ٹریسنگ اور ٹریسنگ کر سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے آنے کے بعد اس کا ہم پورا ڈیمو دیں گے. ہم نے اس سسٹم کو لانچ کرنے سے پہلے فیڈ بیک لیا, رانا صاحب اس میں موجود تھے زوم میں, اور ہم نے اس کی پورا فیڈ بیک لیا ہے اور جتنا جو فیڈ بیک ان کا بہت اچھا تھا وہ شامل کیا. تو یہ ایک ٹرائیپیٹرک قسم کا ہے جس میں چیمبر یعنی چیمبر کے ممبر بارور ہوتے ہیں, لینڈنگ بینکس اینڈ اسٹیٹ بینک فوکل, اوور آل مانیٹرنگ, گروپ ہیڈ, ایم ڈی اور بینک کے گروپ ہیڈ لیول پہ ہوگی اور اس میں تمام چیزیں ہوں گی. اور یہ پورٹل ہم جلد لانچ کر رہے ہیں اور یہ سارے آئیڈیاز اور یہ ساری نئی چیزیں جو سینٹرل بینک کرنے جا رہا ہے انڈر دی گورنر صاحب کی گائیڈنس کے تحت. تھینک یو سر. میں اس میں ایک چیز بتا آپ کو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس اسکیم کو لانے میں اور جس طرح کہ اشرف صاحب نے کہا کہ ہم رپورٹیں لے رہے تھے, ایک جو چیز واضح نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ایک بورور کی کمپلین کتنی دیر سے ان ایڈریسڈ ہے. مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ اس جی تو یہ جو یہ جو آن لائن پورٹل جو بنے گا, اس کا ایک فائدہ جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ڈیش بورڈ ہوگا جو کہ ہر وقت لائیو ہوگا اور وہ یہ بتائے گا کہ بائی ریجن اینڈ بائی بینک واٹ از دی ایوریج ٹائم آف ٹرن اراؤنڈ آن اے کمپلین. تو یہ ایک بڑی اہم چیز رپورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ دقت آئے. تو یہ ہمیں امید ہے کہ جب اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اگلے 2-3 ہفتوں میں ہو جائے گی, اس کی ہم لانچ کریں گے اور اس سے کافی سارے جو مسئلے ابھی آ رہے ہیں بوروورز کو وہ حل ہوئیں گے. سمر صاحب ہمارے اسکیموں کے چیئرمین اور اسٹیٹ بینک کی نہ صرف یہ اسکیمیں جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں اور بھی بڑی ساری اسکیمیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا آپ کو تذکرہ کریں ان اسکیموں کا, اور اگر ان کا موڈ ہو تو ایک عدد شیئر بھی عرض کریں. بالکل یہ چیمبر میں ان کی آپ بھی لاسٹ ٹائم تھے نا میرے ساتھ. جی سر. تو آپ کو وہ ماحول یاد تھا جب ہمیں لیفٹ رائٹ ہر جگہ سے جی سر جی میں بھی تھا, کبھی انٹرسٹ ریٹ پہ آ رہا تھا, کبھی اس پہ آ رہا تھا, کبھی اس چیز پہ آ رہا تھا. تو کوئی اگر شیئر بھی عرض کریں تو تھینک یو رانا صاحب. اور رانا صاحب نے چونکہ مسکراتا ہوا چہرے کا خطاب تو دے دیا ہے تو اس کی لاج رکھتے ہوئے کچھ لیکن تلخ نمبر جو ہیں وہ میں کوشش کروں گا مسکراتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. دیکھیں سب سے پہلے تو جس طرح ڈی جی سیما صاحب نے کہا, ایکچولی ویمن انٹرپرینورز میں سب سے پہلے اچھی چیز ہے. فیصلہ آباد جو پاکستان کا چیمپئن ہے, سب سے زیادہ 22% جو ہے ٹوٹل اسکیم کا وہ فیصلہ آباد کے اندر استعمال ہو رہا ہے. دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. لیکن اب کچھ نمبرز ہو, جیسے گورنر صاحب نے کہا ٹرف کے حوالے سے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں گورنر صاحب تو ٹرف کا جو مطالبہ آیا تھا بنیادی طور پر وہ فیصلہ آباد سے آیا تھا, اور کس صورت میں آیا تھا کہ مطالبہ یہ تھا کہ جو ایل ٹی ایف ایف ہے وہ انڈائریکٹ ایکسپورٹرز کو بھی الاؤ کر دینا چاہیے. تو اگر دیکھا جائے تو تھیم کے اندر نہ صرف ہم نے اس کو اوپن کر دیا, جی میاں جی سب یاد ہے, اور بلکہ ہم نے اس کو ڈی لنک کر دیا ایکسپورٹ کی پرفارمنس ریکوائرمنٹ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک انڈائریکٹ ایکسپورٹر یا وہ جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ایکسپورٹ سے وہ یہ اویل کر سکتا ہے. 5 بلین تک کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن جب میں نمبر دیکھتا ہوں یہاں فیصلہ آباد کا تو 31 جولائی کا نمبر تو میرے پاس 0 آ رہا ہے. 31 جولائی کے بعد چند ریکویسٹ ہیں جو کہ آئی ہوئی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر کیونکہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے, آپ بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیں. اس کے اندر آپ کے پاس فنڈز بھی اویلیبل آپ کے ہیں بینکوں کے پاس, تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں. سیکرٹری جنرل صاحب یہ نوٹ کریں اور یہ سرکولیٹ کریں. ٹھیک ہو, یہ 20 دن کے بعد آپ کو رزلٹ آئے گا اس کا. یہ مجھے آج پتا چلا. اس کو دیکھیں ہم کمپیئر کس سے کر رہے ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ فیصلہ آباد کا شیئر 20% ہے. اگر تو اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں شیئر کو تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو آلموسٹ 0 ہو رہا ہے. دوسری اسکیم جو ہے وہ روزگار اسکیم کی, اس طرح گورنر صاحب نے بتائی تھی.
اگین فیصل آباد اور اس اسکیم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے 60% تک رسک صاحب نے دلوائی ہے اس کے اندر، یعنی وہ بینک رسک نہیں لے رہا، 60% تک رسک بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی اوپر ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نمبرس کو اگین دیکھ رہا ہوتا ہوں تو فیصل آباد کا اس میں شیئر پھر صرف 5% ہے پورے پاکستان کا. اور ابھی 30 سپٹمبر تک چونکہ اسکیم موجود ہے، اور اسکیم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ نے امپلائیز کو نہیں نکالا، اور کئی ایسے ممبرز نے نہیں نکالا انہوں نے، تو وہ ابھی جو اپریل سے لے کر جو سیلریز ہیں وہ بھی ریمبرس کروا سکتے ہیں. افیکٹولی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے ورکنگ کیپٹل کو بہت سبسیڈائز ریٹ کے اوپر آپ نے دے دیا اس کے اندر. تو یہ بھی ابھی آپ کے پاس موجود ہے. ہاسپٹلس کی ایک اسکیم تھی، وہ اسکیمس کووڈ کے حوالے سے تھی بنیادی طور پر، اور 30 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے. لیکن جو چونکہ لوگوں نے اپنے ریسورسز کووڈ کی طرف منتقل کر دیے، تو ہم نے جنرل ہاسپٹل اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی یہ اسکیم کا ایک فیچر موجود ہے جو 30 جون 2021 تک موجود ہے. انفارچونیٹلی گورنر صاحب جب میں نمبرز دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایکچولی فیصل آباد سے کوئی ایک سنگل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. آپ نے شاید ایک جو جس کا جی وہ ایک بس ہے ٹرانزیکشن، تو ابھی ہوئی تو ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو کہ میرے نمبرز کے بعد ہے. سمر صاحب اس میں نا تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمز اور ہرڈلس کہاں پہ ہے. ایکچوئل یہ جتنی اسکیمیں ہیں نا اویل کیوں نہیں ہوتی، آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اندازہ ہے یہاں لوگوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بینکرز کا جو رویہ ہے نا یہ سب سے زیادہ ہوا ہے. اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ایڈریس ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ لینے والے نہیں ہیں، لینے والے تو بہت زیادہ لائن میں ہیں لیکن انہیں دینے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے آپ نے یہ جو اشرف صاحب والا پورا کا پورا میکینزم ہے وہ پورا میکینزم انہیں کے لیے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، رینیوبل انرجی، دیکھیں یہ پاور فیلئرز آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ایک ایشو تھا. اسٹیٹ بینک کی اسکیم ہے جس کی 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں. بڑے کلائنٹ سبسڈی لے سکتے ہیں، آئی پی پیز بانڈ لے جا سکتے ہیں رینیوبل کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے موجود ہے، اور ہم تو ایک اسٹیپ اس سے بھی آگے چلیں گے، کنزیومر کے لیے موجود ہے. آپ میں سے انڈیویجول اگر اپنے گھر کی چھت پہ بھی لگوانا چاہتا ہے سولر سسٹم تو اس کے لیے بھی اسکیم ہے. اینڈ یوزر ریٹ 6%، 10 سال کے لیے بلاک ہو جاتا ہے، 2% پہ ہم دیتے ہیں. بینک اپنا مارجن اگر ریڈیوس کرے تو افیکٹولی اس سے بھی کم پہ آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگین جب ہم رانا صاحب یہ نمبر دیکھتے ہیں نا تو پورے پاکستان میں رینیوبل انرجی جتنا یوز کی گئی ہے اس کا صرف 1% فیصلہ آباد میں دیا ہے. اگین وہ نمبر کا ایشو ہے. آخری چیز جو ہے وہ اسی طرح ایس ایم ایز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ایک فیسلٹی موجود ہے. 10 سال تک کی بھی فیسلٹی ہے، 2% پہ اسٹیٹ بینک دے رہا ہے، 4% پہ آپ کے لیے ہے. آپ ایس ایم ای بنا کے لگا سکتے ہیں، مشین بھی لوکلی پرچیز کر سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، وہ تمام فیسلٹی اس کے لیے موجود ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی جو فیصل آباد میں یوٹیلائزیشن ہے پورے پاکستان کے حوالے سے وہ 3% ہے. آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ ایس ایم ای کے حوالے سے ایک بات کہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی، یہاں سے کچھ تذکرہ ہوا تھا. دیکھیں ہم نے تو ریل فائنینس ای ایف ایس کے اندر ایس ایم ای کے لیے بلاک کر دیا تھا اماؤنٹ، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر ہمارے پاس ایکسپورٹرز کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئیں، بینکرز نے بھی کہا کہ ایس ایم ای کے لیے کوئی بھی نہیں لے پا رہا اس کے اندر، تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں اسے ان بلاک کرنا پڑا. جو آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم ایز کے اندر بینک بھی انٹرٹین نہیں کر رہے تھے. اسی انٹرٹین کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پورٹل جو پورا پورا بنایا گیا ہے وہ موجود ہے. تو اور آخر میں جو گورنر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اس پورٹل کا سب سے ایک اہم جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم. بینک کیا کرتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ دی، کوئی ڈاکومنٹ لے، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا آپ کچھ اور ڈاکومنٹ دیں. ہمارے پاس وہ پورا ٹریل موجود ہوگا کہ کس ڈیٹ پر بینک نے ڈاکومنٹ مانگے ہیں، پھر دوبارہ کیوں مانگے ہیں، اور اس کے بعد جو 15 دن کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے SME کا، اگر وہ اس کو بریچ کرتے ہیں تو دین سے کینسل کر دیتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو. یہ ان کے سارے راز جو ہے نا سارے پول کھولی. بس جی اب آپ آگے چلیں اور تھوڑا سا ٹائم پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی کیونکہ آگے ہماری 1-2 میٹنگز ہیں. تو اگر
اور میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے انڈیویجول اگر لونز وغیرہ کا یہاں پہ نہ ذکر کریں کیونکہ وہ اپنا مناسب نہیں ہوتا. ہم نے ویسے بہت سپورٹ دیا ہوا ہے تو اس کو سیپریٹلی ڈسکس کر لیں, لیکن جو پالیسی ہیں اور اسکیمیں ہیں ان پہ تھینک یو ویری مچ. یہ سارے جو مسائل ہیں لمبی لسٹ ہماری تھی, میں بیٹھتا رہا ہوں ساتھ صاحب کی جگہ, تو وہ ریڈیوس ہوا ہے صرف ایک وجہ سے اس کی جو آپ کی پرسنالٹی میں ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ میں لسننگ بہت ہے. یہ ہمارے نیشنل بہت جو ہے نا لسننگ کی بڑی کمی ہے. آپ کو بالکل تھوڑی سی بات سن کے ہاں بھی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اور ایکشن شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ